اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ جس روز قیامت کے روز سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ رب نے کون کون سی نعمتیں اس پر اور اس کی ماں پر عطا فرمائی ہیں، اس کو روح القدس سے مدد کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں پر رب نے بے شمار انعام عطا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں کلام کر رہے تھے، ان پر حکمت، تورات، انجیل نازل ہوئی، وہ اللہ کے اذن سے مٹی کے پرندوں کو زندگی دیتا تھا اور برس کے بیماروں کو شفایاب کرتا تھا اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس طرح بہت سارے احسانات رب نے پچھلے آیات میں بیان کیے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا تو رب نے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ رب نے حواریون کو حکم دیا ہے کہ میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ لہٰذا یہاں جو یہ سینٹنس ہے یہ شروع ہوتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ، یاد کرو وہ وقت، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ وہ وقت یاد کیجئے۔ لہٰذا جو یہ از ہے یہاں یہ سابقہ از پر معطوف ہے۔ سابقہ از کہاں ہے؟ پچھلی آیت میں وَإِذْ أَيَّدتُّكَ بِروحِ القدس، اسی از کے ساتھ اس کو جب معطوف کیا جائے تو معطوف کرنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ پچھلے آیات میں رب نے عیسیٰ علیہ السلام رب نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ حواریوں نے اللہ کے اشارے پر ایمان لایا ہے۔ اوحیتو، ہم نے وحی کی، ہم نے وحی کی۔ یہاں وحی کا معنی ہے الہام، دل میں بات ڈالنا۔ جس طرح شہد کی مکھی کی طرف رب نے اوحا کا لفظ استعمال کیا ہے، ام موسیٰ کو
اس کے لیے بھی اوہا کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح یہاں بھی اوہا جو ہے الہام کے معنی میں ہے. اوحی تو ہم نے دل میں بات ڈالی، ہم نے الہام کیا کن کی طرف؟ الحواریین. حواریون، حواری کہتے ہیں مددگار کو. حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار. ہم نے ان کی طرف وحی کی، الہام کی. ان آمنو بی و برسولی، ان آمنو، ان جو ہے یہ حرف و تفسیر ہے. حرف و تفسیر کا معنی ہے، یہ وضاحت کا معنی دیتا ہے. آمنو فعل امر، آمنو ایمان لے آؤ. بی جار مجرور مجھ پر، و برسولی میرے رسول پر، یہ بھی جار مجرور مضاف الیہ ہے. بی حرف جر، رسول اسم مجرور، وہو مضاف یا مضاف الیہ. یہ سارا جملہ جو بن گیا ہے آمینو بی و برسولی، یہ جملہ فعلیہ بن گیا. مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان آؤ، ایمان لاؤ. ان آمینو کہ ان آمینو سے مل کر اب یہ سارا جملہ تفسیر بنتا ہے اس وحی کا جو رب نے حواریوں کی طرف کی. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب ہم نے حواریون کی طرف الہام کیا، اب دل میں بات ڈالی. ان آمنو بھی کہ مجھ پر ایمان لیا، و برسولی اور میرے رسولوں پر. یہ تو رب کا ایک احسان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ لوگوں نے ایمان لایا ہے اس وجہ سے کہ رب نے ان کو الہام کیا ہے. قالو آمنا، قالو they said، فعل اور فاعل. آمنا یہ آمنا ہے اور نہ ہے، 14واں سیگا. آمنتو آمنا، قالو آمنا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا. وشہد، وشہد فعل امر ہے. اس کا مخاطب اللہ بھی ہے، اس کا مخاطب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. وشہد تو گواہ رہ، تو گواہ بن جا بِأَنَّنَا مسلمون. اصل میں یہ جو نہ ہے یہ نحنو ہے.
نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں. نحنو مبتدا، مسلمون اس کی خبر ہے. اب اس پر سٹرس لانے کے لیے ان لایا گیا ہے. ان سے کیا ہو جائے گا؟ نحنو چینج ہو جائے گا نا میں. اس طرح یہ بن جائے گا اننا، اننا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں. بے آگے سے آئے تو حرف جر بنتا ہے بِأَنَّنَا مسلمون. واشہد، تو گواہ رہ، بِأَنَّنَا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. اس طرح واشہد فعل امر نا یہاں بنتا ہے اسم ان، مسلمون خبر ان. یہ سارا جملہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ متعلق بنتا ہے اس قالو کا. قالو آمنا، انہوں نے ایمان لایا. واشہد بِأَنَّنَا مسلمون، اور اے عیسیٰ علیہ السلام تو گواہ رہ کہ ہم بے شک مسلمان ہیں. اللہ ہم سب کو یقینی معنوں میں، اصلی معنوں میں مسلمان بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.